سفیر پاکستان. سفیر پاکستان، آپ کے جذبوں کا ترجمہ، وطن اور وطن سے دور پاکستانیوں کے درمیان رابطوں کا ایک نام. سفیر پاکستان، آپ کی آواز اور آپ کی پہچان. بیرون ممالک میں بسنے اور رہنے والے پاکستانیوں کی کامیابی اور کارناموں پر مبنی پروگرام سفیر پاکستان، آپ کی آواز اور آپ کی پہچان. جرنلزم میں 30 سال. is a real trendsetter. The certificate from the Congress for all of the work that you have done. I am pleased to commend Safiri Pakistan for its decade of television broadcasting. It's type, the one and only program. He is the true Pakistani. Apna is the largest democratic organization. Thanks, Safiri Pakistan. Someone has to be a torchbearer. رابطوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ سفیر پاکستان. اسلام تو خالی پیار سکھاتا ہے. You can win the war, you can win the heart through the media. سیاسی، غیر سیاسی، تاجر، خواتین، بچے، بوڑھے، سب کا من پسند پروگرام سفیر پاکستان. Hello, Safir Pakistan. صرف اور صرف جیو پر. Hello, GeoTV. آپ کے جذبوں کا ترجمہ، سفیر پاکستان. Join the Council of the Pakistani American Chamber of Commerce or open a chapter in your city or state. Contact us for more information. Be a part of the business world and get success. Concept One offers one-stop shopping for all production, printing, and web designing, such as graphic design, branding, printing, publishing, video production, nonlinear editing, 3D animation, duplication conversion, events and weddings, architectural rendering, web designing, web hosting, and e-commerce. Contact us at 1-866-206-0013 or www.conceptone.tv. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کئی ایک ایسے مزاج ہیں، سفیر پاکستان، آپ کی آواز اور آپ کی پہچان، اور رابطوں کا ایک نام سفیر پاکستان. ناظرین، سفیر پاکستان ماشاءاللہ سالہ سال سے آپ کی خدمت میں پیش ہے. یہ وہ واحد پروگرام ہے جو پاکستانیوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور رابطوں کے فروغ میں یہ اہم اور کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. تو میری خواہش ہے کہ آپ بھی سفیر پاکستان سے رابطے میں رہیے، اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیے تاکہ ہم اس کے سائے تلے آگے بڑھتے رہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بہت کچھ شامل کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کے پروگرام کی کچھ ہائی لائٹس. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابی نمائندگی پاکستان کے آئین کے مطابق ہوتی، تو پاکستان کے آئین میں کوئی بھی تبدیلی قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت کے فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہمارے بہت سے مخلص پاکستانی دوستوں کی مختلف آراء ہیں کہ کس طرح سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی نمائندگی. دیکھیے، ریسپیز کلیکٹ کسی اور کتابوں سے تو نہیں کی، نہ کسی اور سے. یہ ہے کہ جب ہم یہاں آ کے پکانا شروع کیا
تو سب لوگوں سے مانگ مانگ کے دیکھ کے کہ بھی کیا پکا ہے، جہاں کھانا کھایا اچھا لگا ان سے ریسپی لے لی، پھر خود پریکٹس کی. ناظرین، آج سب سے پہلے میں ایک خصوصی انٹرویو آپ کو پیش کروں گا، اور یہ میری دلین خواہش تھی کہ میری ملاقات جناب حسین حقانی صاحب سے ہو. حالانکہ میرے ان سے بہت پرانے مراسم ہیں اور کئی بار ان سے ملاقاتیں رہی ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ان سے ایک خصوصی ملاقات ہو جس میں ان سے کچھ باتیں ہوں اور کچھ ٹاپک پہ ان سے ڈسکس ہو. تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ لاس اینجلس آئے ہوئے تھے، اور جس میں ان کی 3-4 تقریبات یہاں پہ تھیں. پہلی تقریب ڈاکٹر آصف محمود کے گھر پہ ہوئی، جس میں خصوصی طور پہ وہاں وہ تشریف لے کر آئے جناب حسین حقانی صاحب. اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ اور دیگر عمائدین بھی وہاں موجود تھے، شرف علی باقا بھی موجود تھے، اور جوڈیچو کے لیے ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ تھی جو بڑی کامیاب ترین رہی. اس کے بعد دوسری تقریب جو تھی وہ احمد علی صاحب کے گھر پہ تھی، اور یہ تھی حبیبین کی، جو حبیب پبلک اسکول کے گریجویٹ تھے. تو وہاں پہ یہ موجود تھے، اور وہیں پہ مجھے موقع ملا کہ میں نے ان سے خصوصی ملاقات کی اور خصوصی انٹرویو کیا آپ تمام لوگوں کے لیے. اور بہت سے موضوع جو ہے زیر بحث آئے جو کہ کرنٹ ایشوز تھے. باقی تو سب چیزیں آپ ٹی وی پہ دیکھ ہی رہے ہیں، نیوز کے اندر. تو ناظرین، آئیے ملاقات کرتے ہیں جناب حسین حقانی صاحب سے. ان کا تعارف میں کیا کراؤں، ان کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ پائے کے جرنلسٹ ہیں اور پائے کے انٹلیکچوئل ہیں. کافی حکومتی اداروں سے منسلک رہے ہیں، جس میں یہ سری لنکا میں ایمبیسڈر بھی رہے ہیں، ہاؤس بلڈنگ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق رہ چکا ہے، اور آج کل یہ ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں جناب حسین حقانی صاحب سے. ملاحظہ فرمائیے یہ خصوصی رپورٹ. حسین حقانی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سفیر پاکستان کو موقع دیا آپ سے بات چیت کرنے کا، اور میں بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے اس مصروف ترین دورے میں سے میرے لیے کچھ ٹائم نکالا. سفیر پاکستان آپ کی آواز اور آپ کی پہچان ہے، اور رابطوں کا ایک نام ہے سفیر پاکستان. میں آپ سے آج یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے آنے کا مقصد لاس اینجلس. کافی دنوں سے آپ کا انتظار تھا، یہاں کی پبلک بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ آج کا دورہ آپ کا بڑا بیزی ہے. آپ کی 3-4 میٹنگس ہیں. صبح میں بھی ایک میٹنگ رہی تھی ڈاکٹر آصف محمود کے گھر پہ، جو بہت ہی متحرک پاکستانی ہے. تو ہمارے ناظرین معلوم کرنا چاہیں گے کہ آج کے دورے کی تفصیلات. وقار صاحب، اس بار میں آیا ہوں حبیب پبلک اسکول الومنائی ایسوسی ایشن اور فرینڈز آف پاکستان دونوں کے اجتماعات ہیں لاس اینجلس میں. جب سے میں پاکستان کا سفیر مقرر ہوں امریکہ میں، میری خواہش اور کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے، اور پاکستانی حکومت کے نمائندے کے طور پر ہی اپنے آپ کو نہ میں تصور کروں بلکہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی رابطہ بڑھاؤں. تو وہ لاس اینجلس آنے کا مقصد ان 2 تقریبات میں شرکت ہے. جیسا کہ آپ کے دورہ آج کا بڑا اہم ترین دورہ ہے، جس میں صبح میٹنگ رہی آپ کی ڈاکٹر آصف کے ساتھ، چیئرمین سینٹ لی رائے باقا کے ساتھ، اور حبیبین گروپ سے آپ ملاقات کر رہے ہیں. آپ خود بھی حبیبین ہیں. یہاں پہ ایک سوال اٹھ رہا ہے، کافی عرصے سے ایک ادارہ جو ہے آرگنائزیشن یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ خصوصاً سیاسی پس منظر میں، کہ ان کو سینٹ میں اور اسمبلی میں نشستیں ملنے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈویبل ہے اور یہ ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابی نمائندگی پاکستان کے آئین کے مطابق ہوتی. تو پاکستان کے آئین میں کوئی بھی تبدیلی قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت کے فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہمارے بہت سے مخلص پاکستانی دوستوں کی مختلف آراء ہیں کہ کس طرح سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی نمائندگی پاکستانی ایوانی نمائندگی میں بڑھائی جائے، اسمبلیوں میں بڑھائی جائے، سینٹ میں بڑھائی جائے. لیکن اس کے لیے ان کو جو بھی کوشش کرنی ہے وہ پاکستان میں کرنی ہوگی. یہاں پہ آواز اٹھانے کا اس کا وہ فائدہ نہیں ہو سکے گا جس کے وہ متقاضی ہیں، کیونکہ آئین میں ترمیم کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور پاکستانی عوام کو متحرک کرنا ضروری ہوگا. کہا جاتا ہے کہ آپ پاک امریکن دوستی کے چیمپئن ہیں اور کافی اچھے اور وسیع تعلقات ہیں، اور کافی عرصے سے آپ مقیم رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس سمت جا رہے ہیں اور ان کا کیا